علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ یہاں کہتے ہیں تو اگر خود نگرو خود نگرو خود گیر خودی ہو، اگر خود نگرو خود گرو خود غیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ موت آ بھی جائے پھر بھی بندہ نہ مرے، پھر بھی ان کے چرچے زندے ہوں، ہر بندہ حسینی بننے کی تڑپ کرتا ہو۔ اور یہ جو آپ کو ننھے منھے بچے نظر آ رہے ہیں دوستو، یہ کیا ہے؟ یہ علامہ طیب صاحب نے یہ جو سارا کا سارا نظام بنا کے رکھا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حسینی کردار کا تسلسل ہے جو قیامت تک چلے گا۔ دوستو آج کوئی بھی یزیدی نہیں بننا چاہتا، اس کا تذکرہ کرنے کو بھی برا سمجھتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو ہم قرآن پڑھا رہے ہیں۔ ہم سارے کے سارے اس لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں کہ کبھی ہم پر بھی موقع آیا نا تو یا اللہ ارحم الراحمین تو دیکھے گا تیرے پیاروں کے نقش قدم پہ ہم بھی اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اور دوستو یہ وہی بات ہے، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں تیرے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ یہ موت بھی زندگی بن جاتی ہے جب پیاروں کے در پہ آ جاتی ہے، جب اللہ والوں کا ان کے ساتھ نسبت اور تعلق ہو جاتا ہے۔ حاضر محترم، اتنے زیادہ علماء کرام اور میں اور آپ یہاں حاضر ہیں، تو ہم سب، ہماری تو کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہے، لیکن جن کا نام لے رہے ہیں وہ بہت بلند مقام کے بندے ہیں، ان کی شانیں بہت بلند ہیں۔ ان کے تو آپ دیکھیں اگر یہ نام لیتے ہیں تو سارے کے سارے جھوم جھوم جا رہے تھے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر سجدے میں ہیں تو حسین اوپر ہیں، تو سارے کے سارے وجد کی حالت میں ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام گلیوں میں چل رہے ہیں تو حسین کندھوں پر ہیں، سارے کے سارے وجد کر رہے ہیں۔ اور کبھی ہم دیکھتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسے دے رہے ہیں، اس پر وجدانی کیفیتیں ہیں، کبھی ان کو سونگا جا رہا ہے، کبھی ان کے مراحل مراتب مرتبے بتائے جا رہے ہیں۔ اور جب یہاں بس نہیں نہ ہوئی تو دوستو اللہ تعالیٰ نے کہا کل لا اسألکم، اے حبیب صرف آپ کی محبت حسین کے ساتھ نہیں ہے، آپ کا اللہ بھی یہی کہتا ہے، کل اٹھیے اور کہیے کہ میں اپنے حبیب اپنے پیارے کی محبت چاہتا ہوں، مجھے حسین کی محبت چاہیے، سارے کے سارے ان سے محبت کرنا شروع کر دو۔ تو دوستو بات یہ سمجھ آ گئی کہ ہم یہاں جو حاضر ہوئے ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تذکرہ سنیں، آپ کی محبت کی بات ہو، آپ کے کردار کو سمجھا جائے۔ جو ایک بڑی خاص بات ہے جو دوستو آج کا سبق ہے، جو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس سبق کو دہرا لیں، یاد کر لیں، وہ یہ ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ استقامت کا پہاڑ تھے۔ آپ جس آستانے پہ آئے ہیں نا، یہ ایک آستانہ ہے، یہ بھی دن رات اس استقامت کو ہی بلند کر رہے ہیں، اسی استقامت کو لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ استقامت اب کیا تھی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بچپن میں صدقے کی کھجور نہیں کھائی، منہ میں گئی تھی نکلوا دی گئی۔ اور دوستو اب آپ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ایک یزیدی آئے جو آ کر معاشرے کا نظام درہم برہم کر دے، سارے کے سارے معاملات خراب کر دے، اور اس کے بعد ایک حسینی موجود ہو جس نے کبھی صدقہ بھی نہیں کھایا، جس نے کبھی کسی کے مال کی طرف نظر نہیں کی، جس نے اللہ کے نبی کی سنت کبھی نہیں چھوڑی، جو ہمیشہ اللہ کی رضا پہ راضی رہا ہے۔ تو دوستو آپ کا جو آخری خطبہ ہے نا، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آپ نے کہا مر رآ سلطانا جائرا، جو کوئی شخص ظالم بادشاہ کو دیکھے اور پھر کیا ہو، اس کے اوپر وہ چپ سادھ لے، اس کے پاس طاقت ہو، بادشاہ کو دیکھتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، وہ دو نمبریاں کرتا ہے، وہ غلط کام کرتا ہے، اور اب اس کے اوپر یہ کیا کرتا ہے، یہ خاموش رہتا ہے، یہ آواز بلند نہیں کرتا، یہ اس کے سامنے جا کے اس کو للکارتا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کان حقا علی اللہ ان یدخل مدخل فیہ، او کما قال،
آپ نے کہا یہ اللہ پر لازم ہے اور اس بندے کو اس ظالم کی جگہ پر کھڑا کرے گا۔ اگر دوستو یہ حسینی کردار ہے، اگر آج خدا کی قسم میں اور آپ صرف اس ایک بات کو سمجھ جائیں نا تو ہمارے سارے کے سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ اس وقت یزیدیت غالب ہے، امت رسوا ہو رہی ہے۔ جو 2 نمبر بندہ ہے وہ ہم اپنے ملک میں دیکھیں وہ کامیاب ہے، اس کے لیے 1000 راستے ہیں، لیکن دوستو 1 نمبر بندے کے لیے راستہ ہی کوئی نہیں، اس کے لیے رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں، وہ چلنا چاہے اس کو چلنے ہی نہیں دیا جاتا۔ تو دوستو اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ جب یزیدی طاقتیں کھڑی ہوتی ہیں نا، اس وقت حسینی طاقتیں اگر سلا دیں گے، حسینی کردار اپنانے کی طرف نہیں آئیں گے تو پھر دنیا کا نظام درہم برہم ہوگا۔ انہوں نے وہاں نیزے پر چڑھ کر یہ بتایا تھا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن پر پہرا دے رہا ہوں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کبھی بھی ظالم کے سامنے گردن نہ جھکانا۔ جب حق کے لیے کھڑے ہو، تم میں سے اگر کوئی پیٹھ پھیر کے بھاگ گیا وہ اللہ کا بندہ نہیں ہوگا۔ اللہ 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 الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہم جناب پیر سجاد حسین قادری صاحب جن کے زیر سرپرستی یہ اہتمام ہو رہا ہے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ حاضر محترم، بلا تمہید و طوالت میں بات کر رہا تھا، آج کے دور کے اندر دوستو ہم ذکر حسین کر رہے ہیں، ہم محبت کے دعوے کر رہے ہیں، لیکن دوستو اس کے اندر ہمیں کمال تب ملے گا جب ویسا کر کے دکھائیں گے جیسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھایا تھا۔ اب ابھی ہمارے علامہ صاحب فرما رہے تھے، ادھر انہوں نے سجدے کے اندر تسبیحات پڑھوائی تو بعد میں 72 نفوس جو تھے وہ قربان کروا دیے، تو میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم دوستوں کی سٹیج پر کھڑے ہیں، ہم نے کیا ان کے وہ جو 72 نفوس انہوں نے شہید کروائے تھے، کیا 72 لوگ بھی تیار کر لیے جو اس بات کے لیے تیار ہوں کہ ہم ان کے نام پر مر مٹیں گے؟ جب ہم پر وہ معاملہ پیش ہوگا، جب مشکل وقت سامنے آئے گا، جب حق کے لیے بولنے کی بات ہوگی، جب ظلم للکار رہا ہوگا، جب ہر طرف یزید ہی یزید ہوگا، تو کیا اس وقت ہم حق کا ساتھ دے سکیں گے؟ کیا ہم اس قابل ہو چکے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو دوستو پھر ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ آخری یاد رکھنا چاہیے۔ آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس کے اندر یہ تھا کہ ظالم بادشاہ ہو اور تم طاقت رکھتے ہو، تم اس کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے، اس کے برے کو برا نہیں کہتے، اللہ تمہیں بھی ظالموں کی صف میں کھڑا کرے گا۔ اور آج دوستو پوری دنیا کے اندر، فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور سارے کے سارے کیا اسرائیل کا ساتھ نہیں دے رہے چپ کر کے؟ اگر یہ سارے کے سارے بھی ساتھ دے رہے ہیں، پھر یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی تھی اس کا مصداق بن چکے ہیں۔ تو دوستو آج ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ میں اور آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، اے میری بہن میں تجھ سے قسم لینا چاہتا ہوں، قسم دے۔ قسم کیا تھی؟ کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں نا، اگر میں آگے جاؤں تو تم میرے بعد کیا کرنا؟ لا تشکی
علیہ، تو میرے اوپر اپنا گریبان نہ پھاڑنا. آپ نے یہ کہا کہ میرے اوپر گریبان پھاڑ کے واویلا نہ کرنا، اور پھر اپنے منہ پہ تماچے نہ مارنا، اور اپنے آپ کو ثابت قدم ثابت کرنا. یعنی اگر حق کے اندر تکلیف آ جائے تو اس کو تکلیف نہ سمجھنا، وہاں مرد کلندر کی طرح بات کرنا. اب دوستو، یہ جو بات تھی، یہ بات آستانوں کے اندر موجود ہے. یہاں استقامت کا سبق پڑھایا جاتا ہے. یہاں بتایا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تھے تو ٹلتے نہیں تھے، ریورس گیئر نہیں لگاتے تھے، پیچھے نہیں دیکھتے تھے، واپسی کا سفر نہیں تھا. اور اللہ والے بھی یہی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے لیے نکل پڑو نا تو پھر واپسی کا راستہ صرف اللہ سے ملاقات ہے. اللہ تک پہنچ گئے تو کامیاب ہیں، نہ پہنچ سکے تو کچھ بھی کامیابی نہیں ملے گی. تو حاضرین محترم، دوسرا سبق یہ تھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا پریشان نہ ہونا، ہم استقامت کے پہاڑ ہیں، کل لوگ دیکھ کر کہیں گے ہم حضرت امام حسین کے جیسے بنے. تو اس وقت اگر ہم پسو پیش کریں گے تو وہ بھی پسو پیش کریں گے. آج جس طرح پسو پیش ہو رہا ہے، جس طرح دوستو راہ حق سے فرار کے راستے تلاش کیے جا رہے ہیں، اس کا ایک بڑا سبب، بڑی ریزن، بڑی وجہ یہ ہے، ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے پیچھے ہیں. وہ کردار والے تھے، انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کو قرآن پڑھتے دیکھا تو نیزے پہ پڑھ کے سنا دیا. ہم سب نے سن لیا، ہم دن رات قرآن پڑھیں، ہم دن رات قرآن پر عمل کریں. یہاں جو بچے حافظ بن رہے ہیں، ان کے اندر اپنے بچوں کو داخل کروائیں، یہاں ان کی شان بڑھائیں، کیونکہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن ہے. اور دوسری بات، جب حکومت وقت کے خلاف اگر لوگ کھڑے ہو جائیں، وہ کہیں یار آپ ظالم ہو، آپ اسلام کے لیے کچھ نہیں کرتے، اسلام کے خلاف ہو، حق کے نام پر تم نے یہ سلطنت بنائی ہے، حق کے لیے کرتے کچھ بھی نہیں. جب وہاں نکلیں تو سارے کے سارے نکلو، پھر ایسے نکلو جیسے امام حسین نکل کے آئے تھے. وہ مدینہ منورہ سے نکلے تھے، اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں نہیں آئے تھے، ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں آئے تھے، بلکہ دوسروں ایک ملک سے دوسرے ملک آئے تھے. یعنی اگر آج مجھے اور آپ کو فلسطین جانا پڑے تو دوستو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک گئے تھے تو ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتے وہاں پہنچیں گے. اور حضرت اور حاضر محترم، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب سر مبارک کاٹا گیا تو اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ ہم سب جانتے ہیں کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. تو حاضر محترم، ہم سب کو دن رات نمازیں پڑھنی چاہیے، اور اپنی نمازوں کو ان کے سامنے حقیر سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا نماز پڑھتے ہیں، ہمارے خشوع و خضوع کیا ہوں گے نمازوں میں. نماز تو اصل وہ نماز ہے کہ جب ظالم سامنے ہو، وہ تلوار لے کے آ جائے کہ سر نیچے کیا سر کاٹ لوں گا، تو اس وقت بھی بندہ جھجکے نہیں، گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، بلکہ یہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہتا ہے نا کہ ہم اس صورت میں تیرے پاس آئیں تو ہم سجدے کی حالت میں تیرے پاس آنے کے لیے تیار ہیں، تو جو رنگ چاہے گا اسی رنگ میں تیرے پاس آئیں گے. تو دوستو ہم نمازوں کے اوپر آ جائیں. اگر ہم حسینی ہیں نا، حسینیت کا علم بلند کرنا چاہتے ہیں تو دوستو ہم نمازوں کے اوپر پابندی کی طرف پابندی کے ساتھ آ جائیں، جڑ جائیں، اور تب تک جڑے جب تک ہماری سانسیں باقی ہیں، جب تک ہم مر نہیں جاتے. خدا کی قسم، مرنے سے پہلے بندے کو کچھ نہیں ملتا. یہ انگریزوں کا محاورہ ہے، Before die there is no paradise. اگر جنت چاہتے ہو نا تو مرنا پڑے گا، اگر حسینی کردار چاہتے ہو نا تو دوستو وہ مرنا پڑے گا، وہ شہادت کی طرف آنا پڑے گا. اگر میں اور آپ مرنے سے پہلے پہلے کے مسلمان ہیں نا، اس سے پہلے پہلے صرف ہم اس بات پر مطمئن نہیں ہو سکتے کہ ہم صرف ایک محفل کرواتے ہیں،
ہم صرف ایک محفل میں جاتے ہیں، ہم صرف ایک بار بزرگوں کی زیارت کراتے ہیں۔ دوستو یہ ایک بار کا کرنا کافی نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ استقامت تھے، استقامت کا پہاڑ تھے، وہاں سے چلے، کتنے مشورے آئے، کتنی نصیحتیں ملی، واپس چل جاؤ، واپس چل جاؤ، گھر والے ساتھ ہیں، بچے ساتھ ہیں، عورتیں ساتھ ہیں، لڑائی کے لیے نہیں جا رہے لیکن آگے خطرناک ہیں۔ تو دوستو کیا وہ رک گئے تھے؟ کیوں نہیں رکے؟ کیونکہ حق جو تھا وہ حسین کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ حق کی طرف خاطر نکلے تھے، اللہ کے لیے نکلے تھے۔ اپنی ذات کی بات ہوتی تو دوستو رک جاتے، لیکن جب اللہ کے لیے نکلے نا تو موت سے پہلے پہلے چین نہیں ملتا، موت سے پہلے پہلے قرار نہیں آتا، موت سے پہلے پہلے ٹھنڈ نہیں پڑتی کلیجے میں۔ تو بات سمجھ آ گئی۔ آج ہم پیغام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے نکلے ہیں، سننے کے لیے آئے ہیں۔ تو دوستو ایک ایک تہیہ کریں، ایک ایک عزم کریں کہ انہوں نے جو ان کی ذمہ داری تھی وہ انہوں نے پوری کر دی۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اچھا دوستو، کیا ہماری ذمہ داری ایک گھوڑا ہے، صرف ایک تھوڑے سے کپڑے ہیں جو بلیک رنگ کے ہم پہن لیں؟ کیا صرف یہ ہے کہ صرف 10 دن جو ہیں یہ خاص ہیں؟ اب دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے، تو گھوڑے کی قسم گھوڑا ہونے کی وجہ سے ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ اس لیے ارشاد فرمائی ہے کہ اس کے اوپر جو بیٹھنے والے تھے وہ اللہ کے پیارے تھے، ان کو چین نہیں ملتا تھا، وہ اللہ کے لیے دن رات نکلتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5 قسم کے گھوڑوں کی قسمیں فرمائی، ان کو عزت دی۔ لیکن دوستو وہ کون سے گھوڑے تھے؟ جو جنگوں کے اندر جا کے گھس جاتے ہیں، جب زمین پہ پاؤں مارتے ہیں تو آگ نکلتی ہے جس سے دشمن کانپتے ہیں، جو دشمنوں کے لیے اللہ رب العزت کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ان کی قسمیں فرمائی۔ فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ ان گھوڑوں کی بھی قسمیں جو اللہ کے پیاروں کو اٹھا کے جنگوں کے اندر کود رہے ہیں۔ تو حاضر محترم، سبق یہی ہے کہ یہ جو پیارے ہمیں سبق پڑھا رہے ہیں نا، اس سبق پر عمل شروع کر دیں۔ ہم سارے کے سارے حسینی ہیں، ہم چاہتے ہیں حسینی مرے بھی، لیکن دوستو شرط یہ ہے کہ ہم حسینیت کا لبادہ اپنائیں، جو انہوں نے کیا ہے ویسا کرنا شروع کر دیں۔ یہ رسمیں جو ہیں، ہر علاقے کی اپنی رسم ہوتی ہے، ہر بندے کا اپنا ماحول ہوتا ہے، اپنی رسموں سے نکلے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آئیں۔ پیارے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دوستو اپنے قبیلے کو، کنبے کو، خاندان کو، اپنی ذات کو نہیں دیکھا، دیکھا ہے تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کو دیکھا ہے۔ تو اس لیے میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچا حسینی بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسینیت، 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 وما علیہ الا البلاغ المبین۔